حسین 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 یا حسین. جو تیر و کمان رکھتے ہیں حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں. حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں. کسی بھی دھرم کا انسان کربلا جائے, کسی بھی دھرم کا انسان کربلا جائے, حسین سب کو وہاں مہمان رکھتے ہیں. حسین سب کو وہاں. نعرہ صلوات. فیصلے ہوتے تھے جس دور میں تلوار کے ساتھ, فیصلے ہوتے تھے جس دور میں تلوار کے ساتھ. جنگ اسلام کی جیتی گئی کردار کے ساتھ, جنگ اسلام کی جیتی گئی کردار کے ساتھ. فیصلہ دیکھ تیرے حق میں ہوا کیسا یزید, فیصلہ دیکھ تیرے حق میں ہوا کیسا یزید. نام بھی مٹ گیا تیرا تیرے کردار کے ساتھ, نام بھی مٹ گیا تیرا تیرے کردار کے ساتھ. پیار کتنا ہے چچا اور بھتیجی میں اسد, پیار کتنا ہے چچا اور بھتیجی میں اسد. آج بھی ماشک سکینہ ہے علمدار کے ساتھ, آج بھی ماشک سکینہ ہے علمدار کے ساتھ. نعرہ صلوات. شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں, تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں. جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر, جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر. زمین پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں. شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. ہوا لگنے دیتی نہ تھی جس کو بلبل, وہ گلزفائے خزاں کھینچتے ہیں. کہاں بیڑیا کہاں پائے عابد, کہاں بیڑیا کہاں پائے عابد. یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں. شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر, زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر. شہیدین عشق پر نشان کھینچتے ہیں. شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. نعرہ صلوات. کربلا کے تو نے تو دیکھا
عرش بری کے تارے ہے چاند کربلا کے، ہے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یا پر خیرت روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، ہے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند کربلا کے، اور حبیب جیسے جانباز اور اہیبا مارے گئے یہیں پر، ناصر شہیدی کے، اے چاند کربلا کے، پانی پلانے لائے ایک محل کا کو سرور، کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کر، اے چاند کربلا کے، آخر دو بند بطور خاص، بازو بندھے یہیں پر پہلے حرم کے، اس سرزمین سے گزرے سجاد سر جھکائے، اے چاند کربلا کے، پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر، اے کاش مقدر ان کو یہ دن دکھا دے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے۔ قرأ سورة المباركة الفاتحة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الذل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفة وسيرة محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين والقائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها صلوات پڑھ دیجیے اس کو اونچا کر دیں معمولی سے حضرات گرامی قادر بزرگان ملت اسلام عزاداران شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام پھر سے ہم اور آپ فرش عزائے حسین پر اجر رسالت ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے میں سمجھتا ہوں کہ بس 15 منٹ ہوئے ہیں ایئرپورٹ سے یہاں پہنچے اور فوراً میں صبح سے چلا تھا تقریباً 8 بجے منگلور اتراکھنڈ سے، اور کچھ وجوہات سفر میں ہوئی جس کے سبب مجھے تاخیر ہوئی پہنچنے میں، اور میں نے کچھ نہ لباس مزین کیا ہے اور بس فوری طور پر چونکہ مرثیہ اس وقت ہو رہا تھا، بہرحال خستگی ہے، آج تھکاوٹ بھی ہے، ذہن بھی تھکا ہوا ہے، اور لیکن بات اجر رسالت کی ہے، اس کی ادائیگی کی ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم پھر سے اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، اور
اللہ نے ہمیں پھر سے یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر سن رہے ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو بھی بچایا ہے، محبتوں کو بھی پیغام دیا ہے، ایکتا کو بھی بچایا ہے۔ میں آج کی گفتگو میں چند باتیں تاکہ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کل سے انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے ممبر کا آغاز ہو جائے گا۔ میں سبھی حضرات سے، جوانوں سے، نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے فرش عزا پر آئیں تاکہ صحیح وقت پر مجلس عزا شروع کی جا سکے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں تاکہ خالق موت و حیات، حاکم شجہات، مدبر مکان و زمان، واجب لا مکان، عدم کے نہان خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تنویر علم و حکمت کرنے والا، نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنے والا، کوثر وجود اور پیمانہ مشیت سے تقسیم فیض کرنے والا، وجوب کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش کرنے والا، تکبیر و تدبیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والا، عالم انسانیت سے مخاطب ہوتے ہوئے بذریعہ رسول ارشاد فرما رہا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ ابھی آپ چاند کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے تو میرا ذہن فوری طور پر تبادر کرتا ہے اس بات کی طرف کہ اس آیت کی تلاوت سے میں گفتگو کا آغاز کروں۔ یہ بہت مشہور سورہ ہے جو آپ سب کے یاد ہوگا غالباً، والشمس وضحاها۔ اس میں خالق موت و حیات نے سورج کی قسم کھائی ہے، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم کھائی ہے، لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، وہ بے عیب ہوتی ہے۔ تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہیں گے تو مجھے طاقت مل جائے گی آج کی گفتگو میں، بہت خستگی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی جب وہ اپنے شباب پر ہو، جب اس کا نور اپنے شباب پر ہوتا ہے، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے اس چاند کی کہ جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی۔ چونکہ آج ایک مختصر سی گفتگو ہے، میں چاہوں گا کہ جلدی چند گزارشات۔ سورج کی قسم اور چاند کی قسم، خدا جس شے کی قسم کھاتا ہے وہ ہوتی ہے بے عیب، جس میں کوئی عیب نہ پایا جائے۔ تو پھر چاند میں تو دھبے پائے جاتے ہیں، تو یہ چاند کا عیب ہے کہ نہیں؟ سورج کا عیب یہ ہے کہ وہ طلوع ہونے کے بعد غروب ہو جاتا ہے، اور سورج کا عیب یہ بھی ہے کہ اسے گہن لگ جاتا ہے۔ اللہ ایسی چیز کی قسم کھاتا ہی نہیں کہ جس میں کوئی عیب پایا جائے۔ تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ تو یہاں پر خدا نے زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، تو زمانہ بے عیب ہونا چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر آج تک آپ بتائیے کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہوا ہو؟
اور اللہ قسم کسی عیب دار شے کی کھاتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہے پاک، اللہ ہے طیب و طاہر، تو اللہ جس کی قسم کھائے گا وہ بھی طیب و طاہر، وہ بھی پاک۔ تو پھر اللہ نے زمانے کی قسم کھائی کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ تو حضرت آدم کے زمانے میں پہلا قتل ہوا، تو اس زمانے میں پہلا قتل ہوا تو اس زمانے میں عیب پایا گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود جیسا حاکم آیا تو ظاہر ہے اس نے دعویٰ کیا ہے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں نمرود آیا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے۔ یعنی ہر نبی کے زمانے میں جو افراد آتے رہے اور حکمراں بنتے رہے ان میں عیب پایا جاتا رہا، یہاں تک جب سن 61 ہجری آ گئی تو ایک شرابی تخت شاہی پر بیٹھ کر جب عبادتوں کو جام شراب میں نچوڑ کر پیا جا رہا تھا اور اسلام کے پیکر پر گمراہی کی قبا ڈالی جا رہی تھی، تو پھر ایک وہی وارث محمد تھا کہ جس نے اس پیمانے کو توڑ دیا اور پیکر اسلام سے گمراہی کی قبا کو پھینک ڈالا۔ کہا کہ نہیں، اسلام تو میرے نانا کا ہے، اسلام بنی امیہ کا نہیں ہے، اسلام بنی ہاشم کا ہے، تو پھر ذمہ داری بھی ہماری ہوتی ہے۔ تو جب ایک آواز بلند ہوئی تھی، ایک سوال بیعت ٹھوکرے کھاتا ہوا شام سے مدینے تک پہنچا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں آج۔ لفظ بیعت میں 4 حروف ہیں، میں بچوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لفظ بیعت میں 4 حروف ہیں۔ بیعت کدھر سے آئی؟ یزید کی طرف سے۔ توجہ، اور لا جو عربی لفظ ہے، حرف ہے لام الف، اس میں 2 حرف پائے جاتے ہیں کہ جس کے معنی نہیں کے ہیں، یعنی نو، لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا الا اللہ، سوائے اس اللہ کے۔ لا یعنی، اب مختصر کرتا ہوں میں اپنی بات کو، سوال بیعت فاسق ہے 4 حرفی۔ یہ ٹھوکرے کھاتا ہوا زمین مدینہ تک پہنچا تو حسین کے 2 حرفی لا نے اس 4 حرفی سوال بیعت کو مدینے میں دفن کر دیا اور کھڑے ہو کر کہا، حلال محمدی قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمدی قیامت تک حرام رہے گا۔ میرا ایک سوال ہے کہ سن 61 ہجری سے لے کر آج تک یا اس سے پہلے، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، مسلمان مذہب ہو، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، تو کیا کوئی مذہب ایسا گزرا، کوئی بھی مذہب والا ایسا کہہ سکتا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے سن 61، تھوڑی سی بات ٹف ہے، یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ سن 61 ہجری سے پہلے شراب پی کر یہ کہا جا رہا تھا کہ شراب پینا جائز ہے، گھر لوٹ کر یہ کہا جا رہا تھا کہ گھر لوٹنا گناہ نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنا جائز تھا، کسی کے مال کو غصب کر لینا جائز تھا، صبح کی 4 پڑھا دینا جائز تھا، جمعہ بدھ کو پڑھا دینا جائز سمجھا جا رہا تھا۔ میں ایک اہم بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر کب داخل ہو رہی تھیں؟ سن 61 ہجری سے پہلے، لیکن یہ سن 61 ہجری سے لے کر آج تک مجھے بتائیے، آپ عیسائیوں میں جائیے، ہندوؤں میں جائیے، کسی بھی فرقے میں جائیے، آپ معلوم کیجئے ان سے کہ یہ بتائیے کہ تمہارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ شراب پینا جائز ہے؟ تو اگر کوئی یہودی یا انگریز یا عیسائی بھی ہوگا وہ یہ کہے گا ہم شراب پیتے ضرور ہیں لیکن ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی مسلمان شراب نعوذ باللہ، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میں ایک بات مختصراً کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مسلک کے اندر جائیے، آپ ان سے معلوم کریں کہ گھروں کو لوٹنا جائز ہے،
تو ہر مذہب والا کہے گا کہ گھروں کو لوٹنا جائز نہیں ہے، کسی کے مال کو غصب کرنا جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، شراب پینا جائز نہیں ہے، سٹا کھیلنا جائز نہیں ہے۔ بس آج تک سن 61 ہجری سے آج تک اس بات کا ہر مذہبی انسان کے ذہن میں راسخ ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اسلام حسین نے سن 61 ہجری میں بچایا تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ اسلام آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ حضور سن 61 ہجری سے پہلے جمعہ بدھ کو ہوا کہ نہیں؟ صبح کی 4 پڑھائی گئی کہ نہیں؟ شراب پی کر جائز کہا گیا کہ نہیں؟ لیکن سلام کرو حسین کو، سلام کرو حسین کو۔ یہ حسین کی قربانیوں کا فیض تھا کہ سن 61 ہجری سے لے کر آج تک نہ جمعہ بدھ کو ہوا نہ صبح کی 4 پڑھائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کہا تھا حلال محمدی قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمدی قیامت تک حرام رہے گا۔ اس لیے کہ اس اسلام کو بنانے والا خدا ہے، اس اسلام کو لانے والے رسول ہیں، اس اسلام کو پھیلانے والے علی ہیں، اس اسلام کو بچانے والے حسین ہیں۔ ارے جس اسلام کو نبی کا نواسا قیامت تک زندگی عطا کر دے اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ اس ذات گرامی کو سلامت رہیں، اس ذات گرامی کو حسین کہتے ہیں۔ جس کی چادر کے سائے میں کائنات کو سکون مل جائے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ ابھی میں امتحان لینا چاہتا ہوں بچوں کا۔ جس کی چادر کے سائے میں کائنات عالم کو سکون مل جائے اس ذات کو محمد کہتے ہیں، اور محمد کو جس کی چادر کے سکون مل جائے اس ذات کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سلامت رہیں۔ اس ذات کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اور جس کی چادر کے سائے میں ظلم و یزیدیت، طاغوتیت و شیطنت کی دھوپ سے اسلام کو قیامت تک کے لیے سایہ مل جائے اس ذات گرامی کو زینب کہتے ہیں، اس ذات گرامی کو زینب کہتے ہیں۔ جو تپتے ہوئے صحرا میں اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے تپتے ہوئے صحرا میں شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہا تھا، اکبر کی شکل میں، علی اصغر کی شکل میں، قاسم کی شکل میں۔ دنیا میں کوئی ایسا بہادر دکھائیے کہ جو اپنے لخت جگر کے لاشے کے سامنے سجدہ شکر کر کے بتا رہا تھا کہ خدا ہے اور خدا رہے گا۔ اللہ اکبر، خدا ہے۔ ورنہ اس منزل پہ آ کر شاید کوئی انکار کر دیتا کہ جس منزل پر حسین سجدہ کر رہے تھے، جس منزل پر سید سجاد سجدہ کر رہے تھے۔ اور میں یہاں پر مجھے شعر یاد آتا ہے، رہ گئی موت فنا تک وہ بقا تک پہنچا، رہ گئی موت فنا تک وہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ سلامت رہے، ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ تو جو اسلام حسین نے بچایا ہے وہ اسلام آج بھی موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان اس دور میں ہر وہ شے انجام دے رہا ہے کہ جو شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن وہ اسلام ہے اور رہے گا، وہ رہے گا۔ اور اس بات کا ثبوت آپ کا فرش عزا پر بیٹھنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کالج ہیں، جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے بھی مدرسے ہیں، ہر کالج میں یہ قانون ہے کہ جب تک آپ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے، کوئی اسٹوڈنٹ کلاس میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس ایجوکیشن کے اغراض نہ ہو، سامان نہ ہو۔ یعنی کاپیوں کا ہونا ضروری ہے، کتابوں کا ہونا، بکس کا ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ کلاس روم میں بغیر کتابوں کے داخلہ نہیں لے سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ شرف ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ بغیر کتابوں کے کوئی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا۔
یہ قانون ہے ہر مدرسے کا، ہر کالج کا، ہر یونیورسٹی کا، لیکن سلام کرو حسین کو، سلام کرو حسین کو۔ فرش عزائے حسین ایسی یونیورسٹی ہے، مجلس حسین ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں پر نہ کتابوں کی ضرورت ہے، نہ قلم کی ضرورت ہے، نہ بکس کی ضرورت ہے، بس شرط یہ ہے کہ فکر طیب و طاہر ہو، اذہان پاک ہو، دل پاک ہو، تو یہاں پر رزق روحانی بھی ملتا ہے، علم عرفانی بھی ملتا ہے۔ یہ فرش عزائے حسین ہے۔ یہ فرش عزائے جو دوریوں کو قربتوں میں بدل دے اسے مجلس حسین کہتے ہیں، جو بغض و حسد کی بیماریوں سے دور رکھے اسے مجلس حسین کہتے ہیں، جو بچھڑے ہوں کو آپس میں لا کر اکٹھا کر دے اسے مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ ایک سال میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پاتے، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا سب دور دور سے اپنے وطن میں آ جاتے ہیں۔ عجیب کشش ہے اس چاند کی، عجیب کشش ہے اس چاند کی۔ حضور آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ یہ رمضان کا سورج، یہ محرم کا سورج، یہ ربیع الاول کا سورج، یہ ذی الحجہ کا سورج، یہ رجب کا سورج، یہ شعبان کا سورج، یہ تو کبھی نہیں سنا۔ سب کہتے ہیں یہ محرم کا چاند، یہ ربیع الاول کا چاند، یہ صفر کا چاند، یہ شعبان کا چاند، یہ رمضان کا چاند، یہ ذی الحجہ کا چاند۔ سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یہ رمضان کا سورج۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سب کہتے ہیں محرم کا چاند، ربیع الاول کا چاند، ذی الحجہ کا چاند، رمضان کا چاند۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سورج ایک ہے، چاند 12 ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا ہے، سورج ایک ہے، چاند 12 ہیں۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی جو اپنے شباب پر ہو، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے اس چاند کی جو اس سے کسب نور کر رہا ہے، جو اس سے کسب علم کر رہا ہے۔ پیغمبر خدا، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک فوٹو میں دیکھا تھا 15-16 سال پہلے غالباً، یہ آیت والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور اس کے برابر میں حدیث پیغمبر خدا کی تو سبھی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، ہر مسلک کی کتاب میں، کہ یہاں پر سورج سے مراد کون ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خدا اس کی قسم نہیں کھاتا کہ جس میں عیب پایا جائے، قسم اس کی کھاتا ہے کہ جو بے عیب ہو، جو طیب و طاہر ہو، جو پاک ہو۔ اللہ نے قسم کھائی سورج کی، یہ سورج کون ہے، یہ چاند کون ہے؟ تو پیغمبر نے بتایا، بس تمام ہو رہی ہے بات، پیغمبر نے بتایا انا کالشمس وعلی کالقمر۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ یہاں سے گزرا بہت ہوں، بڑودہ سے بہت گزرا ہوں، اور پرسوں بھی گزر رہا تھا، اور 18 غدیر کو بھی یہاں سے گزرا، لیکن الحمدللہ یہ میری خوش بختی ہے کہ بی بی سیدہ نے میری ڈیوٹی، میری نوکری اس سرزمین پر، اس عزاخانے میں۔ بہرحال میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں، اور آپ سب کے حق میں بھی انشاءاللہ دعا کرتا رہوں گا کہ پروردگار ہمارے ان بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو عمر دراز عطا فرمائے، تاکہ وہ سال ہا سال عزاداری مظلوم کربلا کو فروغ دیتے رہیں۔ اس لیے کہ یہ عزاداری ہماری شان ہے، یہ عزاداری ہماری پہچان ہے، یہ عزاداری ہماری زندگی ہے۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں سب سے کم ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ پوری دنیا میں سب سے کم ہیں، لیکن سب سے کم ہو کر بھی سب سے زیادہ ہیں۔ شاید میری بات نہیں پہنچی بچوں تک،
سب سے کم ہو کر بھی سب سے زیادہ ہیں. سپر پاور طاقتیں سینکڑوں فرقوں کو نہیں جانتی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سپر پاور طاقتیں سینکڑوں فرقوں کو نہیں جانتی. ایک ہی تو فرقہ ہے جو ہائی لائٹ ہے. وہ کون سا فرقہ ہے؟ وہ حسینیوں کا فرقہ ہے، وہ محمدیوں کا فرقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق کربلا سے ہے. جس کا تعلق کربلا سے ہوتا ہے وہ تنہا رہ کر بھی لشکر بن جاتا ہے، اور جو کربلا سے دور ہے وہ بھیڑ میں رہ کر بھی اکیلے رہ جاتے ہیں. اگر جذبہ مستحکم ہو، عقیدہ مضبوط ہو تو 72 کروڑوں لاکھوں پر بھاری ہو جائیں. ارے ایک نعرہ بلند ہوا تھا، ابھی ہمارے کسی نے نعرہ بلند کیا تھا کہ 56 بہنوں کا ایک بھائی. میں کل انشاءاللہ میری گفتگو اصل ہوگی 56 بہنوں کا ایک بھائی. میں بھی خوش ہوا، آپ بھی خوش ہوئے کہ بڑا اچھا کسی نے نعرہ بلند کیا. 56 بہنوں کا ایک بھائی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ کہنے والے نے 56 کو بہن بنایا، ایک کو بھائی. لیکن میرا اس نعرے پر اتفاق نہیں ہے. ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اس نعرے پر اتفاق نہیں ہے. اس لیے کہ جس کو بھائی کہا گیا وہ تو بہادر ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھائی بہادر ہوگا اس کی بہنیں بھی تو بہادر ہوں گی. ارے میں نے جملہ کہہ دیا، اس کی بہنیں بھی تو بہادر ہوں گی. میں ثبوت پیش کرتا ہوں. تپتے ہوئے صحرا میں ایک بہادر وہ تھا کہ جس نے کربلا کے میدان کا معائنہ کیا. کہا چچا عباس میمنہ کو تم دیکھو، نیسرا کو میں دیکھوں گا. ارے جس کی نظروں پر لاکھوں کا لشکر نہ ٹک پائے اس کی ذوالفقار کے سامنے. بہرحال یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 56 بہنوں کا ایک بھائی. ثبوت یہ ہے ایک بہادر بھائی کربلا میں عباس جیسا، حسین جیسا، سید سجاد جیسا بھتیجا، اور بہن حسین کی وہ بھی شجاع. تو میں کیسے مان سکتا ہوں کہ 56 بہنوں کا ایک بھائی؟ بھائی تو بہادر ہے، بہنوں کو بھی بہادر ہونا چاہیے. جس کا بھائی بہادر ہوگا تو یہ تو خون کا معاملہ ہے، اس کی بہنیں بھی بہادر ہوں گی. اور اس کا ثبوت جناب زینب نے پیش کر دیا کہ دربار میں کھڑے ہو کے کہا، اے نجس ابن نجس، اے نجس کے بیٹے نجس. یہ جملہ کہنے کے لیے کلیجہ چاہیے. جناب زینب نے دربار عزیز میں یہ کہہ کر ثابت کر دیا کہ جس طرح میرا عباس بہادر تھا اسی طرح میں زینب بھی علی کی بیٹی بہادر ہوں. زندہ باد زندہ باد، علی کی بیٹی بہادر ہوں. زینب زے یہ الف با، توجہ چاہ رہا ہوں اب چونکہ وقت نہیں رہا. زین اب، زین و ابن، باپ کی زینت. زین کہتے ہیں زینت کو، اب کہتے ہیں باپ کو. زین و ابن یہ اسم مرکب ہے. اپنے باپ کی زینت. کائنات میں 2 خاتون ہے کہ جن کو جو خطاب ملے کسی کو نہ ملے، چاہے وہ ازواج ہی میں کیوں نہ ہو. ایک نواسی ہے نبی پاک کی کہ جو علی کی زینت ٹھہری، اور ایک بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کی بھی ماں ٹھہری. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. بس آخر میں تاکہ بات وہیں پر پہنچ جائے، میں نے دیکھا انا کالشمس و علی کالقمر، میں سورج کی طرح اور علی چاند کی طرح. اس آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تفاسیر میں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر شمس سے مراد ہمارے آخری رسول ہے،
اور قمر سے مراد ید اللہ، اسد اللہ، عین اللہ، جنب اللہ، امیر کائنات، باب العلم، یاسب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ یہاں پر علی بن ابی طالب مراد ہیں چاند سے، اس لیے کہ اللہ عیب دار کی قسم نہیں کھاتا، بات تمام کر رہا ہوں، عیب دار کی قسم نہیں کھاتا، بے عیب کی قسم کھاتا ہے۔ نہ رسول میں کوئی عیب، نہ رسول کے بھائی علی میں کوئی عیب، یہ بھی پاک، یہ بھی پاک، یہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم۔ انا کالشمس وعلی کالقمر، پیغمبر نے ذکر کیا کہ میں سورج کی طرح، علی چاند کی طرح، علی چاند کی طرح، اور یہاں پر پیغمبر نے اصحاب کرام کی عظمتوں کا بھی قصیدہ پڑھا، انا کالشمس وعلی کالقمر واصحابی کالنجوم، اور میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں۔ میرے اصحاب، تھوڑا سا رسپانس مل جائے مجھے، میں آج کوئی مطالبہ داد کا نہیں ہے، صرف طاقت چاہ رہا ہوں میں آپ سے، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج کی طرح، علی چاند کی طرح، اور میرے اصحاب ستاروں کی طرح۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آخری رسول، ہمارے آخری رسول جو فخر عیسیٰ بھی ہیں، فخر موسیٰ بھی ہیں، فخر آدم بھی ہیں، تمام انبیاء کے جس کی ذات پر فخر کرتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں سورج، علی چاند، میرے اصحاب ستارے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میرے اصحاب ستارے، تو کیا کہنا ہمارے آخری رسول کا، کیا کہنا ہمارے آخری رسول کا کہ جس نے آدمی کو انسان بنا دیا، انسان کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو صاحب ایمان بنا دیا، صاحب ایمان کو کل ایمان بنا دیا۔ کیا کہنا پیغمبر اسلام کا کہ جس نے موت کو زندگی کر دیا، زندگی کو بندگی کر دیا، عادت کو عبادت کر دیا، چرواہوں کو صاحب تاج کر دیا، نماز کو معراج کر دیا۔ بھائی تھوڑی سی میں بیداری چاہتا ہوں، صرف 3 منٹ۔ کیا کہنا ہمارے آخری رسول کا، سبحان اللہ، یہ ہے صراط مستقیم کے سچے رہبر۔ دنیا کہتی ہے کہ ہمارا سلسلہ اس طرف نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اصحاب مصطفیٰ پر، اصحاب مصطفیٰ پر۔ کیا کہنا اصحاب مصطفیٰ کا، کیا کہنا اصحاب مصطفیٰ کا کہ جب نبی نے بلایا تو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر نبی کی نصرت کے لیے آ گئے۔ کیا کہنا اصحاب مصطفیٰ کا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اصحاب مصطفیٰ پر۔ ابرو ہلالی تو رنگ بلالی، ابرو ہلالی تو رنگ بلالی، شکو سلیمانی تو ڈھنگ سلمانی، سامان دیکھو تو بیزر، ایمان دیکھو تو ابوذر۔ قدر فرمائیں آپ، ایمان دیکھو تو ابوذر، اڑنے میں زید ترادہ، لڑنے میں حمزہ نامدار، اڑنے میں جعفر طیار۔ کیا کہنا اصحاب مصطفیٰ کا کہ اگر زمین پر ہوں تو عظمتوں کے منارے ہیں، آسمان پر ہوں تو چمکتے ہوئے فضیلتوں کے ستارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہے تو ایمان کے پارے ہیں۔ جو نبی پر میدان جہاد اسلامی میں اپنی جان کو قربان کر دے تو سارے ہمارے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل کیا کہنا صحابہ رسول کا۔ نبی نے فرمایا میں سورج، علی چاند سمیٹ رہا ہوں۔ علی چاند ہیں، یہ شرف ہے۔ اگر اجازت ہے آپ کی، میں 5 منٹ لے سکتا ہوں، فضائل کے دریا میں ڈوب کر غوطہ زن ہو کر آپ بھی اس منزل پر پہنچ جائے تاکہ آپ کی فکر اس معراج کی منزل تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ مصائب کا ہے۔ چاند کی صفت کیا ہے اور سورج کی صفت کیا ہے؟ آج محرم کا چاند نمودار ہوا، عزا خانے سج گئے، رونق عزا، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ شرف ہے، یہ رزق روحانی ہے، یہ علم عرفانی ہے۔ مین پوائنٹ میں دینا چاہتا ہوں بچوں کو، سورج کی صفت کیا ہے، چاند کی صفت کیا ہے اور ستاروں کی صفت کیا ہے۔ نبی نے فرمایا میں سورج، علی چاند اور ستارے میرے اصحاب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے سورج کی صفت یہ ہے کہ جو دن میں نظر آتا ہے رات میں نظر نہیں آتا، یا آتا ہے؟
دن میں نظر آئے گا کیونکہ سورج ہی سے دن ہے. اور نبی نے کیا فرمایا کہ میں سورج ہوں اور علی چاند ہے. سورج کی شان یہ ہے کہ جو دن میں نظر آتا ہے رات میں نظر نہیں آتا، اور ستاروں کی صفت یہ ہے کہ جو رات میں نظر آتے ہیں دن میں نظر نہیں آتے، دن میں نظر نہیں آتے. اور چاند کی صفت کیا ہے؟ جو دن میں بھی نظر آتا ہے رات میں بھی نظر آتا ہے. سمٹ گئی بات، رات میں بھی نظر آتا ہے. نبی نے فرمایا کہ میں سورج، علی چاند. علی چاند قیامت تک کے لیے نبی کا میسج تھا کہ یاد رکھو، یاد رکھو. چاند کی صفت یہ ہے کہ جو دن میں بھی نظر آتا ہے رات میں بھی نظر آتا ہے. یاد رکھو میں سورج اور علی چاند. کہ دیکھو جب شمس رسالت غروب ہو جائے تو میں تمہیں ایسا قمر امامت دے کر جا رہا ہوں کہ جسے تم دن کے اجالے میں باغوں میں تلاش کر لینا، منبروں پہ تلاش کر لینا، شب کے سناٹے میں محراب عبادت میں تلاش کر لینا. صلوات بر محمد میں سورج ہوں علی چاند ہیں. اور کچھ چاند ایسے ہیں بنی ہاشم میں 7 افراد کو چاند کہا گیا ہے. وقت نہ رہا. میں چونکہ پہلی مرتبہ آپ کی اس عظیم بستی میں حاضر ہوا ہوں، میرے لیے شرف ہے. یوں تو بی بی سیدہ جہاں جس کو بلاتی ہے وہ وہیں جاتا ہے. سب کی ڈیوٹیاں ہیں، سب کی نوکریاں ہیں. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان ایام میں اپنے جذبہ عزا کو اسٹرونگ رکھیں اور یہاں سے کچھ لے کر جائیں. دیکھیے تبرک جسمانی تو یہاں ملتا ہے، لیکن یہاں رزق روحانی بھی تو تقسیم ہوتا ہے، اس کو ہمیں لے کر جانا ہے تاکہ وہ سال ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کے کام آتا رہے. آپ نے محرم کے چاند کی خبر سنی. میں نے ایئرپورٹ پہ معلوم کیا جاوید صاحب سے کہ چاند ہوا کہ نہیں، کیونکہ موسم خراب تھا، لیکن اطلاع ہوئی کہ چاند نمودار ہو گیا. دیکھیے اس چاند کی عجیب کیفیت ہے. اس چاند میں ایک کشش ہے اور اس چاند میں بہت سے غم پوشیدہ ہیں. ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے، دیکھیے عید کا چاند دیکھتے ہیں سب تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے. شعبان کا چاند دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، رجب کا چاند دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. لیکن اہل عذاب وہ کون سا چاند ہے کہ جس چاند کو دیکھ کر دل پھٹ جاتے ہیں. بچے دیکھتے ہیں تو علی اصغر کو یاد کر کے روتے ہیں، جوان دیکھتے ہیں علی اکبر کو یاد کر کے روتے ہیں، ضعیف دیکھتے ہیں تو حسین کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں. اے چاند تو نے پھر سے اس عزا کو رونق دے دی کہ جس کا ہم سال بھر انتظار کرتے رہے. ہم دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دینا، ہمیں کوئی غم نہ دینا. لیکن غم کربلا وہ غم ہے کہ جس کا انتظار رہتا ہے، اس لیے کہ اس غم میں ایک کیفیت ہے، ایک معرفت ہے، ایک کشش ہے جو ہمیں طاقت عطا کرتی ہے، جو ہمیں حوصلے عطا کرتی ہے، جو ہمارے دلوں میں نورانیت پیدا کرتی ہے، ہماری آنکھوں کے نور کو بڑھا دیتی ہے. نام حسین سنتے ہی، نام حسین سنتے ہی آنکھوں میں آ گئے. ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا. کسی نے کیا خوب کہا کہ میں نے پلکوں پہ رکھ دیے آنسو، میں نے پلکوں پہ رکھ دیے آنسو. لوگ سمجھے حسین لکھا ہے، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے. اجرکم علی الزہرا. بس آج کی شب کا تصور فرما لیں کہ آج چاند رات ہے، یہی رونے کے لیے آج کی شب میں کافی ہے. مجھے میرے استاد سیریا میں پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا دمشق میں آیت اللہ رجائی افغانی
انہوں نے ایک جملہ، بہت اچھے خطیب تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، سننا بھی آسان ہے، پڑھنا بھی آسان ہے، پڑھنا بھی آسان ہے۔ دیکھیے، جب میں تھوڑا سا رک کر کہنا چاہتا ہوں، جب پہلی عید آئی تھی، مثلا جب کربلا میں قافلہ پہنچا تھا، میں روایت نہیں بیان کر رہا ہوں، بس اشارہ ہے، کربلا میں جب قافلہ پہنچا اور کچھ مہینے گزرے ہیں، اور جب پہلا رمضان گزرا ہے اہل بیت اطہار پر، یعنی شام سے آنے کے بعد، کربلا آنے سے بعد، جب پہلا چاند اہل بیت نے دیکھا ہے، تو مدینے کے جتنے بھی گھر تھے سب میں عید منائی جا رہی تھی کہ نہیں؟ صرف اہل بیت کا ایک گھر تھا کہ روز عید جن کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ روز عید ہم نے سنا اہل بیت کے گھر سے واہ حسینہ واہ اکبرہ واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اولاد والے ہیں، جب تک جس کے اولاد نہیں ہوتی اس کو اتنا احساس نہیں ہو سکتا، لیکن جس کے جوان اولاد ہو یا نوجوان اولاد ہو اسے احساس ہوتا ہے کہ اولاد کسے کہتے ہیں، اولاد کسے کہتے ہیں۔ اہل عزا جناب ام البنین کے خانہ مبارک کے دروازے پر دو جوان آئے، آپ کے ذہن پہنچ گئے، دو جوان آئے اور آنے کے بعد دق الباب کیا، جناب لیلا قریب آئیں، دروازہ کھولا اور کھول کر کہا کہ تم کون ہو بچوں، تم کون ہو جوانوں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم جناب علی اکبر کے دوست ہیں۔ سنیے گا اہل عزا، ہم جناب علی اکبر کے دوست ہیں، ہم سے رہا نہ گیا، عید کے روز ہم خوشی منائے اور ہمارا دوست کربلا میں برچھی کھا کر سو گیا، ہم آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے جوان دوست کا یہ جملہ لیلا نے سنا، کربلا کا رخ کر کے کہا اے میرے کڑیل جوان، لوٹ کر آ جا، تیرے دوست پرسہ دینے کے لیے تیری ماں کو آئے ہیں۔ نہ تھکیے گا اہل عزا، میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ آپ فضائل میں تھک جائیں تو کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن مسائل میں کبھی تھکاوٹ محسوس نہ کیجیے گا، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ کس کے پہلو میں شکستہ پہلو سیدہ بطول بیٹھی ہو، کس عزادار کے پہلو میں بی بی سیدہ زینب بیٹھی ہو اور کس عزادار کے پہلو میں سکینہ بیٹھی ہو۔ اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ جب مجلس عزا ہوتی ہے، جب مجلس عزا ہوتی ہے تو کوئی آئے نہ آئے تین بیویاں ضرور آتی ہیں۔ اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ ان اشکوں کی عظمت میں بیان کروں گا، بس جب فرش عزا بچتا ہے، محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، عزادار بیویاں مخدرات بیٹھ جاتی ہیں فرش عزا پر۔ آپ آئیں نہ آئیں، میں آؤں نہ آؤں، لیکن تین زوات آتی ہیں، ایک دادی ہے، ایک پوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کی شیر دل بیٹی زینب، اجرکم علی الزہراء۔ امام رضا فرماتے ہیں جب رویا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو۔ میں کبھی نہیں کہتا، کسی سے نہیں کہتا کہ آپ کیسے روئیں، امام فرماتے ہیں جب رو تو بلند آوازوں سے رو، اس لیے کہ میری جدہ ماجدہ فاطمہ کو بڑا سکون ملتا ہے اور وہ دعا کرتی ہے پروردگار کربلا میں میرے حسین کو کوئی رونے والا نہ تھا، آج یہ عزادار میرے حسین پر رو رہے ہیں، یا اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھ، یا اللہ ان کی عمروں کو دراز فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ جناب سیدہ کی دعائیں جس عزادار کو مل جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اہل عزا، آپ نے محرم کا چاند دیکھا، آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر عزا خانہ حسین میں آ گئے۔ امام زین العابدین نے ایک مرتبہ قید سے رہا ہونے کے بعد مدینے میں بلندی پر جا کر محرم کا پہلا چاند دیکھا، دیکھنے کے بعد کربلا کا رخ
کر کے کہا قد قتل ابی عطشان، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا۔ اہل عزا، آپ مجلس کرتے ہیں، اپنے گھروں میں عشرہ برپا کرتے ہیں، تو یہ سنت امام سجاد ہے، سنت امام رضا ہے، سنت امام موسی کاظم ہے۔ چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھائی ہے، عشرے برپا کیے ہیں، تو یہ ہم ان کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں عشرے برپا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب کی سنت، جو بیویاں اپنے گھروں میں عشرے اور خمسے برپا کرتی ہیں، یہ جناب زینب ام کلثوم کی سیرت ہے، انہوں نے بھی عشرے برپا کیے ہیں۔ لو اہل عزا، 3 جملے کہنے کی اجازت چاہتا ہوں، بہت تھکاوٹ ہے، خستگی ہے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، بی بی سیدہ یہی چاہتی ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بی بی سیدہ بطول یہی تو چاہتی ہے۔ اہل عزا، امام زین العابدین نے جب محرم کا چاند دیکھا پہلا، اور دیکھنے کے بعد کہا ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا، یہ کہہ کر میں روک کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو، پلیز اس کو سمجھیے گا، اس پر غور کیجیے گا، اس فرش کی عظمت کیا ہے، اس فرش کی عظمت کیا ہے، سنیں گے۔ اس فرش کی عظمت یہ ہے، امام سجاد نے پہلا چاند محرم کا دیکھ کر گھر میں آ کر اپنے ہاتھوں سے جارو کشی کی ہے اور اپنے ہاتھ سے فرش عزا بچھایا ہے، اور بچھانے کے بعد امام زین العابدین محلہ بنی ہاشم میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ایک دروازے پر پہنچ کر دق الباب کیا، آنے والا دروازہ کھول کر کہتا ہے مولا آپ نے آنے کی زحمت کیوں فرمائی، کسی غلام کو بھیج دیتے میں حاضر ہو جاتا۔ اب عظمت کو سمجھیے گا، مجلس کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اجرکم من الزہرا، جیسے وہ جانے والا کہتا ہے آپ نے آنے کی زحمت کیوں فرمائی، امام نے فرمایا اے بھائی تجھے معلوم نہیں محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، میرے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، تم مجلس میں ضرور آنا۔ دوسرے دروازے پر پہنچے، مجلس میں ضرور آنا۔ تیسرے دروازے پر پہنچے، مختصر روایت یہ ہے کہ تمام چاہنے والوں کے امام نے باخبر کیا، اور باخبر کرنے کے بعد عشرے کا آغاز ہوا، محرم کا آغاز ہوا۔ اللہ اللہ، فرش عزا بچھا ہے، آپ نے سنا، دیکھا، عظمت کیا ہے مجلس حسین کی، امام سجاد سے معلوم کیجئے گا۔ امام زین العابدین نے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے دوش پر پانی سے بھری ہوئی مشک ڈالی، ایک ہاتھ میں کوزہ لیا، فرش عزا پر جو بھی عزادار شرکت مجلس کے لیے آتا تھا، امام روک کر کہتے تھے اے عزادار، اے میرے بابا کے عزادار ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا۔ امام کوزے میں پانی ڈالتے تھے، اس کے سامنے پیش کر کے کہتے تھے اے عزادار یہ مجلس کا تبرک قبول کر لے۔ امام پانی پلاتے جاتے تھے، مرثیہ پڑھتے جاتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے، ان جوانوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو آباد و شاد رکھے اس ذکر کے صدقے میں۔ اللہ اکبر۔ تمام عزادار فرش عزا پر جمع ہو گئے۔ عزاداروں، آج ذاکر کون ہے، آج کا خطیب کون ہے، آج مرثیہ کون پڑھے گا؟ آج مرثیہ وہی پڑھے گا کہ جس نے اپنے آنکھوں سے خیام جلتے ہوئے دیکھے، جس نے اپنی آنکھوں سے سکینہ کے تماچے لگتے ہوئے دیکھے۔ آج مرثیہ وہی پڑھے گا، آج مصائب وہی پڑھے گا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے سینہ اکبر کو زخمی دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کی لاش کو تیروں پر معلق دیکھا۔ امام سجاد منبر پہ گئے اور جانے کے بعد ایک جملہ کہا، امام نے جملہ کہا کہ میرے
بابا کی پشت گردن پر جب شمر کا کند خنجر چلتا تھا میرے بابا کا جسم کانپ جاتا تھا، عزاداروں میں کوہرام برپا تھا۔ امام سجاد نے ایک عزادار کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اے عزادار، اے بھائی، میں اپنے بابا کے مصائب بیان کر رہا ہوں، تو روتا کیوں نہیں ہے؟ تو روتا کیوں نہیں ہے؟ عزادار کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا دیکھیے میری آنکھیں اشکبار ہیں، میری داڑھی اشکوں سے بھیگی ہوئی ہے، میں رو رہا ہوں۔ امام سجاد نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اے میرے بابا کے عزادار، ابھی تو نے رونے کا حق ادا نہ کیا، ایسے گریہ کر جیسے میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا آج بھی آواز دیتی ہے ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، جس کو میں نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا۔ عزاداروں میں کوہرام برپا ہوا۔ راوی کہتا ہے عزاداروں کے رونے کی آواز گویا آسمانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی۔ امام سجاد منبر پر بے ہوش ہوئے جب غشی سے افاقہ ہوا۔ یہی مرثیہ تھا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا۔ اے چاند تو کیسی رونقیں لے کر آیا ہے کہ سیاہ پرچم سج گئے، سیاہ فرش عزا بچھ گیا، سیاہ لباس عزاداروں کے جسموں پر آ گئے۔ یہ نشانیاں ہیں کسی غم کی۔ اللہ ان تمام عزاداروں کو جناب علی اصغر کے صدقے میں، علی اکبر کے صدقے آباد و شاد رکھے ہم سب کو۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔ نکلا غم حسین کے موسم کا چاند ہے، اہل عزائے یہ فاطمہ کے لال کے ماتم کا چاند ہے، اہل عزائے فرش عزا بچھاؤ بڑے غم کا چاند ہے، اہل عزا اس چاند میں علی کا دلارا ہوا شہید، اس چاند میں رسول کا پیارا ہوا شہید، اہل عزائے گھر میں سجاؤ پرچم عباس با وفا، اور اس کے پاس لا کے رکھو شہ کا تعزیہ، پڑھتے رہو حسین کی غربت کا مرثیہ، تھا جس کا انتظار وہ دن پھر سے آ گیا۔ پرسے کو شاہزادی کونین آئی ہے، فرش عزا پہ مادر حسنین آئی ہے، اہل عزا یہ چاند محرم کا چاند ہے، اہل عزا یہ چاند محرم کا چاند ہے۔ مونس نہ بچ سکا کوئی یاور نہ بچ سکا، قاسم نہ بچ سکے علی اکبر نہ بچ سکا، 32 سال والا برادر نہ بچ سکا، حد ہو گئی کہ ننھا سا عسکر نہ بچ سکا۔ اس چاند میں اجڑ گئی کھیتی رسول کی، اس چاند میں لوٹی ہے کمائی بطول کی، اہل عزائے دو شعر پیش کرتا ہوں آج کی شب کے حوالے سے۔ صغرا کو رلاتا ہے، صغرا کو، صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند
صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا ہر آنکھ کو بھاتا ہے، یہ چاند محرم کا ہر آنکھ کو بھاتا ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین، اجرکم علی الزہرا سب مل کے ماتم کریں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ سب مل کر اہل جزاکم اللہ، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کیوں تپکتا ہوا ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں اجرکم علی الزہرا قسم اللہ بمصاب کربلا مصاب حسین علیہ السلام، ایسا محرم آیا، کربلا والوں یہ کیسا محرم آیا۔ ایک معجزہ ہے، ہر سال یہ غم تازہ ہوتا ہے۔ سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر، لیکن سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر، لیکن ہمیشہ کے لیے آہ محرم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آخر شعر علیہ ازا سماعت فرمائیں۔ آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، پشت میں حضرت شبیر کے بھی غم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا۔ یا حسین یا حسین اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں
تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا میں چلا جائے گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتے ہیں محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 14 بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ، تو بدلے میں چلا جائے، سارے مل کے بدلے میں چلا جائے، چاند محرم کے ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے جائے، تو بدلے میں چلا جائے چاند، تو بدلے میں چلا جائے چاند، گن کے جو صغرا نے یہ دل ہے گزارے، زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے، دن رات تڑپتی ہے، دن رات اسے اور نہ تڑپائے چاند، میں چلا جائے چاند محرم کے، میں چلا جائے چاند محرم کے، بہنوں سے تو بھائیوں سے ہر رشتہ ہی الگ ہے، تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا یہ غضب ہے، اس آس پہ زندہ ہوں، اس ہاں دیکھوں تیرا چہرہ، تو بدلے میں چلا جائے چاند، تو بدلے میں چلا جائے چاند محرم کے، بدلے میں چلا جائے، صغرا کے نصیبوں میں تو رونا ہی لکھا ہے، سردار معصومہ ملی کیسی سزا ہے، خط یا نہ اکبر کا، خط روتی رہی صغرا چاند رم کے، تو بدلی